نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله او کما قال علیہ السلام صدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، جو آیت کریمہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت مبارکہ کے کچھ حصے میں رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ لوگوں کے لیے، اللہ رب العزت کے لیے لوگوں پر حج فرض کر دیا گیا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ، جو طاقت رکھتا ہو، الیہ سبیلا، اس طرف جانے کی، جس کے پاس مال و دولت ہو، صحت ہو، وقت ہو، تو اس کے لیے حج فرض ہے۔ زندگی میں حج ایک مرتبہ فرض ہے، اور عمرہ نفلی حج کی کوئی تعداد نہیں۔ ہر سال حج کریں، جب موقع ملے عمرہ کریں، عمرے کی اور نفلی حج کی کوئی تعداد نہیں، مگر فرض حج صرف زندگی میں ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ، کہ حاجی حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں۔ مہمان تو جس طرح دنیا دار کے پاس جب کوئی بندہ جاتا ہے تو میزبان کتنی عزت کرتا ہے مہمان کی، اور کتنا اس کو نوازتا ہے، کتنی قدر کرتا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کے گھر میں کوئی بندہ جاتا ہے، رب کا کوئی بندہ جاتا ہے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، تو اللہ رب العزت بھی اس کو نوازتے ہیں، اللہ رب العزت بھی اس پر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل کرتے ہیں، اللہ رب العزت بھی ان کو اپنی رحمتوں سے نوازتے ہیں۔ تو حضرات محترم، حدیث مبارکہ میں ہے کہ ان سألوہ اعطاہم، کہ اگر حاجی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی سوال کرے تو اللہ رب العزت ان کو عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح وَإِن تَسْتَغْفِرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ، اگر وہ اللہ رب العزت سے بخشش مانگیں تو اللہ رب العزت ان کو بخشش عطا فرما دیتا ہے، ان کو بخش دیتا ہے۔ وَإِن دَعَوْا اُسْتُجِيبَ لَهُمْ، اگر وہ اللہ رب العزت سے کوئی دعا کریں تو اللہ رب العزت ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب کوئی حاجی اپنے لیے بخشش کی دعا مانگ لے اور اس کی بخشش ہو جائے، فرمایا پھر اللہ رب العزت ایک اضافی ان کو مقام یہ عطا فرماتا ہے کہ وَإِن شُفِّعُوا، اگر وہ کسی کی سفارش کریں رب کی بارگاہ میں تو اللہ رب العزت ان کی سفارش بھی قبول فرماتا ہے۔ جس حاجی جس کے لیے بھی بخشش کی دعا کریں اللہ رب العزت ان کے لیے مغفرت فرما دیتا ہے، ان کی شفاعت قبول فرما دیتا ہے۔ ویسے بھی حدیث مبارکہ میں ہے کہ حافظ قرآن، عالم دین، کل قیامت والے دن 10 بندوں کی شفاعت کریں گے، اور شہید 70 آدمیوں کی شفاعت کر سکے گا، مگر حاجی کے لیے آیا ہے کہ حاجی 400 لوگوں کی رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، اللہ رب العزت ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ تو حضرات محترم، اور اسی طرح فرمایا جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو حج میں کے دوران نہ کوئی گناہ کرے نہ کوئی غلطی کرے، تو کوئی اس سے گناہ بھی سرزد نہ ہو، کوئی غلطی بھی نہ ہو، تو اللہ رب العزت اس کو ایسی بخشش عطا فرماتا ہے، ایسا بخشش کا پروانہ عطا فرماتا ہے، جب واپس لوٹتا ہے تو ایسے اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں جیسے کوئی ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے کوئی گناہ نہیں ہوتے۔ حاجی بھی جب واپس آتا ہے اس کے بھی ایسے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرات محترم، حج صاحب جو طاقت رکھتا ہو، مالدار ہو، تو اس پر حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ رب کائنات ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور اللہ رب العزت جو اس مرتبہ حج کرنے گئے ہیں رب العزت سب کا حج قبول فرمائے اور اللہ رب العزت سب کی بخشش فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔